اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت مطہرہ بڑی جامع اور کامل شریعت ہے۔ اس میں جو بھی حکم دیا گیا ہے وہ دنیا اور آخرت میں عمل کرنے والوں کے لیے ہی صلاح اور فلاح کا ضامن ہے، کامیابی اور نجات کی اس کے اندر مکمل طور پر ضمانت دے دی گئی ہے۔ تو خواتین و مستورات گھر سے باہر اگر جا رہی ہوں تو قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات کو بھی، خود اپنی صاحبزادیوں کو بھی فرما دیجئے اور مومن عورتوں کو بھی فرما دیجئے، مسلمانوں کی بیویوں سے، ان کی مستورات سے بھی فرما دیجئے کہ جب وہ باہر جائیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جو بھی وہ لباس پہنتی ہیں، جو چادروں کو اوڑھتی ہے وہ اس طرح سے اوڑھیں کہ اس کا کچھ حصہ ضرور وہ اپنے چہروں پر لٹکا لیں، چہروں پر بھی ڈال لیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، لفظ من سے پتہ چل رہا ہے کہ جو وہ بڑی چادر پہن رہی ہے اس کا کچھ حصہ ضرور وہ اپنے چہروں پر بھی ڈال لیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، عورت و سراپا پردے کی شے، پردے والی ہے، اگر وہ نکل کر جاتی ہے استشرفھا الشیطان، جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے، شیطان اس کو تاکنے لگتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے حسن و جمال کو لوگوں پر ظاہر کرتی ہوئی جاتی ہیں، اللہ پاک کی وہ لعنت ہے، جا رہی ہے تو بھی لعنت میں جا رہی ہے، آ رہی ہے تو بھی لعنت میں آ رہی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ رب کاسیات عاریات، بہت سی وہ خواتین جو لباس پہنتی ہیں پھر بھی وہ برہنہ رہتی ہیں، یعنی ایسا لباس جس سے ان کا بدن جھلک رہا ہو یا چہرہ وغیرہ لوگوں کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہو، تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے محشر کے میدان میں ننگے پن کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بابرکت خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئیں، اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو کہ وہ شہید ہو چکے تھے، لیکن وہ اس حالت میں آئیں کہ وہ اپنے چہرے پر بھی کپڑا اوڑھی ہوئی تھی۔ تو کسی نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ان کا بچہ انتقال کر گیا ہے، اتنا عظیم ان کے پاس سانحہ ہے، پھر بھی اپنے چہرے پر سے یہ کپڑا نہیں ہٹاتی ہے، ذرا دیکھو۔ آپس میں کچھ حضرات نے جب یہ گفتگو کی تو وہ خاتون کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، اس حیادار خاتون صحابیہ نے قیامت تک آنے والی ماں اور بہنوں کو بہت ہی عظیم سبق سکھایا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے بچے کو تو کھویا ہے مگر اپنی حیا کو تو نہیں کھویا ہے، اگر میرا بچہ چلے گیا تو کیا میں اپنی حیا کو ترک کر دوں؟ تو حیا کا جو تقاضا ہے، رسول رحمت علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق مجھے چلنا ہے، تو لہٰذا میں اپنے چہرے کو کھلا تو نہیں رکھ سکتی اجنبیوں کے سامنے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں اہل اسلام کی مقدس مائیں بہنیں اس طرح سے اہتمام کرتی تھی۔ آپ کی صاحبزادیوں کو آپ فرمائیے کہ یہ اپنے چہرے کو کھلا رکھ کر جائیں گی تو یقیناً چہرے میں ان چہرے کو دیکھ کر ہی تو سارے فتنے ہو رہے ہیں، اور نظر کو جھکانے کا حکم ہی چہرے کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا ارشاد ہے، اور خواتین کے لیے بھی ہے قل للمؤمنات وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، تو نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہی تو پردہ مقرر فرمایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے کرنے کی وجہ سے یہ فتنے آئیں گے، اور یہ دیکھنے والے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن جو دکھا رہی ہیں اپنے آپ کو وہ بھی خود گناہ گار بھی ہوں گی، اور جو اس کا دیکھنے کا سبب بن رہے ہیں ان کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں ہوگا۔ اس طرح سے حیا کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دیجیے۔ اللہ ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔